بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سلسلہ شیخ کی مکاریاں شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس شخص کی ان مکاریوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا تعلق ہمارے آخری نبی محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ شیخ اکثر آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ محمد کو خاتم النبیین مانتا ہے، مگر در حقیقت یہ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اس نے 1997 میں بنی اسرائیل کا لیکچر دیا تھا جس میں ایک اسد منیر نامی شخص کے ساتھ اس کا باقاعدہ جھگڑا ہوا۔ اس نے بہت زور لگایا کہ شیخ اس بات کو تسلیم کرے کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہے، مگر شیخ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد شیخ نے اپنے لیکچرز پبلک مقامات پر دینا بند کر دیے تاکہ یہ خاتم النبیین والا ایشو دوبارہ پبلک میں ڈسکس نہ ہو۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ شخص جب کینیڈا ٹی وی کو انٹرویو دینے والا تھا تو ہمارے دوست کاشف شہزادے نے میزبان کو شیخ کے متعلق مکمل معلومات پہلے سے ہی پہنچا دیں، تو میزبان نے موقع دے کر ایک ایسا سوال کر ڈالا کہ شیخ جو بات 1997 سے چھپا کر بیٹھ گیا تھا اس کو لاچار وہ بات اگلنا پڑی۔ یہ کلپ دیکھیے۔ لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے نا، اب تو وہ پردہ فرما چکے ہیں، وہ کیسے مہر کو لے کے آئے گا یا کیسے کلیم ہوگا؟ جی صحیح ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ہم لوگ کیا مانتے آ رہے ہیں معاشرے میں کہ قرآن میں لکھا ہے هو الاول والآخر، اللہ جو ہے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں معاشرے میں۔ تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ وہ آخری نبی ہیں۔ آپ بھی نہیں مان رہے؟ آخری نبی نہیں مان رہا، بالکل نہیں مان رہا میں۔ تو وہ آخر نبی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے مور نبیوں کی، وہ اللہ دے رہا درجہ کہ کوئی نبی کلیم نہیں کر سکتا جب تک محمد رسول اللہ کی اس پہ مور نہ ہو۔ تو وہ ایک درجہ دے رہا ہے، آپ اس کو نبی بنا رہے ہیں یا آخر بنا رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ نہیں کہہ رہا کسی آیت میں بھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ شخص اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ انہیں نبی بنا رہے ہیں اور آخری بنا رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری تو دور کی بات ہے نبی بھی نہیں مانتا۔ اس پر میں آپ کو ایک کلپ اور دکھاتا ہوں۔ کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے آبا و اجداد نہیں ہیں، ولکن رسول، لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، یہ نبی ہیں، ان کی مہر ہے، نبی کی مہر، نبی کی مہر، خاتم نبی کی مہر۔ اب آپ کہیں گے نبی، تو میں نے کہا مہر، تو آپ مہر مان رہے ہیں نبی مان رہے ہیں، تو آپ کہیں گے میں نبی مانتا ہوں، میں مہر مانتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص محمد رسول اللہ کو رسول اللہ تو مان رہا ہے لیکن نبی نہیں مان رہا۔ بظاہر یہ اس کی وجہ بتاتا ہے کہ قرآن میں کسی آیت میں محمد کے نام کے ساتھ نبی نہیں آیا۔ اگر صرف یہ وجہ ہوتی تو قرآن مجید میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لفظ قرآن بھی نہیں آیا، مگر کتنے ہی لیکچرز میں یہ کہہ چکا ہے کہ محمد پر قرآن نازل ہوا۔ تو یہاں اصل وجہ یہ نہیں کہ محمد کے نام کے ساتھ نبی نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے جو اس کی مکاری ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص قرآن مجید کی وہ آیات جن میں ہمارے نبی کا ذکر ہے وہاں لفظ محمد کے بجائے نبی لکھا ہوا ہے، تو یہ ان آیات کو جب خود پر فٹ کرتا ہے تو اس کے نئے ساتھی اس سے پوچھتے ہیں کیا یہ آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں ہیں؟ تو یہ ان کو چکر دینے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ نے محمد کو نبی کب کہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ساری مکاریاں تب تک کرتا ہے جب تک اس کا نیا ساتھی اس سے اچھی طرح مانوس نہ ہو جائے۔ جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اعتماد کا ہو گیا ہے تو پھر یہ شخص اس کے سامنے نبی رسول محمد سب بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہتا ہے اس سے اس کی کیا مراد ہے۔ تو آپ ہاف سچ بول رہے ہیں، آپ فل ٹروتھ نہیں بول رہے۔ ہاف سچ یہ ہے کہ میں کنٹینیوس ریپیٹ کر رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، میں ان کو مانتا ہوں وہ جتنے نبی ہیں ان پہ مہر ہیں، وہ ان کے سرٹیفائر ہیں، ان کے ویریفائر ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ شخص لفظ خاتم کا ترجمہ ویریفائی کرنے والا یعنی تصدیق کرنے والا بتا رہا ہے، جبکہ اللہ نے یہاں مصدق کا نہیں بلکہ خاتم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تصدیق تو تمام انبیاء بھی پچھلے انبیاء کی کرتے رہے، تو کیا وہ سب خاتم النبیین کہلائیں گے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کی تصدیق فرماتا ہے، تو کیا اللہ کو بھی خاتم النبیین کہا جا سکتا ہے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی تصدیق کرنے والا بتانا یہ تو کھلی جہالت ہے۔ ایک اور کلپ دیکھی جس میں یہ شخص خاتم النبیین کا مطلب سمجھا رہا ہے۔ ہے نا، تو جتنے بھی انبیاء ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
ان پہ محمد رسول اللہ مہر لگی ہوئی ہے، قرآن نے اللہ نے لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. یعنی اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے یا نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے یا داؤد علیہ السلام کے ذکر ہے تو وہ تھرو محمد رسول اللہ ہے، تو وہ مہر بنی ہوئی، اس کو آپ کو ماننا پڑے، وہ آمنا صدقنا کہنا پڑے. دیکھیے اس نے خاتم النبیین کا یہ مطلب سمجھایا ہے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کا ذکر فرما رہے ہیں تو وہ اس طرح نبیوں کی مہر ہیں. غور کیجئے کہ کتنی جہالت کی بات یہ شخص کر رہا ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نبیوں کا ذکر کیا؟ کیا انہوں نے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا؟ شیخ کے حساب سے تو محمد کو خاتم الملائکہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اور یہ جو کہتا ہے کہ محمد صرف ان نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں جو کتاب کے اندر ہیں، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، کیونکہ کتاب کے اندر جو نبی ہیں وہ کبھی کتاب سے باہر بھی تھے، جو اپنے اپنے زمانے میں اپنے سے پچھلے رسولوں کی تصدیق کرتے رہے. تو کیا ان کو بھی خاتم النبیین کہا جائے گا؟ جو معنی یہ شخص کرتا ہے اس حساب سے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے خاتم النبیین ہو گئے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی تصدیق کی. شیخ کا تو مانا کہ دماغ سے رکھ گیا ہے، مگر اس کے ساتھیوں کو تو غور کرنا چاہیے کہ یہ کس حماقت کی طرف چل پڑے ہیں. اصل میں یہ آدمی لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس کا کھیل کب کا ختم ہو چکا ہوتا. اس کے لیکچرز میں جو سوال کرتے ہیں وہ اس کے اپنے ساتھی ہوتے ہیں اور اس کی اجازت سے سوال کرتے ہیں. انہیں پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ سوال کرنا ہے، اور یہ اپنے ساتھیوں کو اتنا ڈرا کر رکھتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس پر میں ایک ویڈیو جلد پیش کروں گا، شیخ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ. یہ شخص خاتم النبیین کا مطلب سیل آف دا پروفٹس بتاتا ہے، جو کہ بالکل درست ہے، لیکن پھر اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے سیل کا ترجمہ اچانک سے تصدیق کرنے والا بنا لیتا ہے. دنیا میں آپ کو کسی ڈکشنری میں سیل کا ترجمہ ویریفائی کرنا یا تصدیق کرنا نہیں ملے گا. آپ گوگل پر سیل کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ سیل کر دینا اور تصدیق کر دینے کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کسی دکان یا گھر کو جب سیل کر دیا جاتا ہے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس گھر کی تصدیق ہو گئی ہے. اسی طرح کوئی اتھارٹی جب کسی ڈاکومنٹ کو اٹیچ کرتی ہے تو یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ ڈاکومنٹ سیل ہو گیا ہے. آپ کوریئر سروس پر اپنا کوئی ڈاکومنٹ دیتے ہیں، وہ اسے ایک لفافے میں سیل کر دیتے ہیں، لیکن آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ڈاکومنٹ ویریفائی ہو گیا ہے یا اٹیچڈ ہو گیا ہے. ویریفائی ہونا اور سیل کرنا یہ دونوں الگ الگ کام ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص معنی کا الٹ پھیر کیوں کرتا ہے. اس کے لیے یہ کلپ دیکھیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے آپ کے خیال میں؟ وہ دوسری بات پہلے، کیونکہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہ رہے ہیں. پھر معاشرے میں اتنے سارے ہیں لوگ بائبل سے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، وہی پیغمبر. تو میں نے کہا اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا ضروری ہے فار اینی پرسن کلیمنگ ٹو بی گاڈ اور پروفٹ. اور جو بھی کلیم کر رہا ہے میں پروفٹ ہوں اللہ کا، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے دنیا میں آج پریزنٹ ٹینس میں یا آگے فیوچر ٹینس میں، اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر دکھائیں آپ. اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا ضروری ہے، یعنی وہی شخص نبی تسلیم کیا جائے گا جس پر محمد کی مہر ہوگی. تو یہ ہے وہ مکاری جس کی وجہ سے یہ شخص ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے. یہ اپنے نئے ساتھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان پر ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ چکی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نبوت کی تصدیق کر دی ہے، نعوذ باللہ. جبکہ اعتماد والے ساتھیوں میں یہ شخص خود کو محمد کے طور پر ہی پیش کرتا ہے. اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، شیخ قذاب کا خود کو رسول ظاہر کرنا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اس شخص کی مزید مکاریاں میں پیش کرتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. شیخ کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے گوگل ڈرائیو پر تشریف لائیں. لنک آپ کو فیس بک کے پہلے کمنٹ میں یا پھر یوٹیوب ڈسکرپشن میں ملے گا. مزید معلومات کے لیے ہمارے فیس بک پیج IIPC ایکسپوز اور فیس بک ID زاہد جانب حق پر تشریف لائیں. براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل جانب حق کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.